السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں اردو میں اس مسئلے کی وضاحت کر دیتا ہوں. مے بی یو انڈرسٹینڈ ان اردو لینگویج. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے بعد جو اذکار ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ ان کو بلند آواز سے کہا جا سکتا ہے یا نہیں. تو اس کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے، یہ میں نے اوپر لکھ کر بھی بھیجی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں ان رفع الصوت بالذکر حین ینصرف الناس من المکتوبۃ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں لوگ بلند آواز سے ذکر کیا کرتے تھے جب نماز فرض نماز کے بعد فارغ ہوتے. تو اس سے یہ تو مسئلہ بالکل واضح ہو گیا کہ بلند آواز سے ذکر کرنا جائز ہے، لہذا یہ بدعت نہیں ہے. اب اس میں علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ بلند آواز سے صرف اس لیے کرتے تھے کہ تاکہ صحابہ کرام کو سکھا دیں، ٹھیک ہے. اور جبکہ دیگر علماء نے، جیسا کہ امام طبری ہیں، امام ابن حزم ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بلند آواز سے ذکر کرنا مستحب ہے. اور پھر ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ اس میں بہت زیادہ بلند آواز نہیں کرنی چاہیے کہ دیگر اگر جو نماز پڑھنے والے لوگ ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہوں. تو تھوڑی سی بلند آواز سے کرنا یہ ثابت ہے، کیونکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اس طرح سے بلند آواز سے نماز فرض کے بعد ذکر کیا جاتا تھا. تو یہ ایک مسئلہ آئی تھنک اٹ از کلیئر کہ بلند آواز سے وی کین ڈو ذکر ان لاؤڈلی آفٹر پریئر. اور اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد جب آپ فارغ ہوتے ہیں تو اس وقت تکبیر کہنا، جیسے عموماً بعض لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر، اور کچھ لوگ یہ نہیں کہتے اور استغفر اللہ صرف کہتے ہیں. تو اس بارے میں دو احادیث ہیں. ایک حدیث میں بالکل یہ وضاحت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کمپلیٹ کرتے تو میں اس بات سے پہچانتا کہ آپ تکبیر کہا کرتے تھے. تو مطلب یہ ہے کہ سلام کے ساتھ نماز کمپلیٹ ہوتی، لیکن اس کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے اللہ اکبر کہتے. تو یہ اللہ اکبر کہنا اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے. تو اس جو یہ الفاظ ہیں بالتکبیر، یعنی تکبیر کہنا، اس سے مراد کیا ہے؟ اس میں پھر علماء کی مختلف ڈفرینٹ اپینینز ہیں، ڈفرینٹ آپ سمجھ لیں ان کی رائے ہے. کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد تکبیر اللہ اکبر ہی ہے، جبکہ کچھ علماء نے یہ کہا کہ 3 دفعہ اللہ اکبر کہنا چاہیے، جیسا اوپر میں نے وہ انگلش میں پوسٹ بھیجی تھی اس میں لکھا ہوا ہے. اور کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد سبحان اللہ 33 دفعہ، الحمدللہ 33 دفعہ اور 34 دفعہ یعنی 34 ٹائمز اللہ اکبر کہنا یہ مراد ہے. تو یہ ڈفرینٹ اوپینینز ہیں علماء کے درمیان. جبکہ کچھ علماء اس حدیث کے الفاظ کو مراد لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ اکبر کہنا ہے. تو لہٰذا یہ کوئی بگ پرابلم نہیں ہے، کوئی بگ میٹر نہیں ہے. اس میں علماء کی ڈفرینٹ اوپینینز ہیں. تو اس میں اگر کوئی شخص اللہ اکبر کہتا ہے تو تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس سے مراد صرف ذکر ہے تو اللہ اکبر بھی تو ذکر ہے. کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر ذکر نہیں ہے؟ تو اگر ذکر میں اس نے اللہ اکبر کہہ دیا تو کون سا حرج ہے؟ تو جب ذکر ہے اس سے مراد تو اللہ اکبر یہ سب سے بڑا ذکر ہے. لا الہ الا اللہ کو افضل ذکر کہا گیا ہے، لیکن اللہ اکبر بھی تو ذکر ہے. تو اگر اس نے ذکر ہی اس سے مراد لیا جائے تو تب بھی دوسری حدیث میں وضاحت ہے کہ تکبیر، تو تکبیر کہہ دی جائے تو یہ بالکل درست اور جائز ہے، مستحب ہے، اس میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. اور دیگر علماء کی جو رائے ہے ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ذکر ہے، تو وہ اس سے مراد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یہ سب ذکر شامل کر لیتے ہیں. تو اس لیے یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو اس کو صرف سمجھنے کی ضرورت ہے. احادیث تمام جب آپ اپنے سامنے رکھیں گے، ان کو سمجھیں گے تو یہ مسئلہ بالکل کلیئر ہو جائے گا. امید ہے یو آل انڈرسٹینڈ in my language. If any problem, maybe anybody translate for you. Barakallahu feekum.